اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سید غلام دستگیر شاہ صاحب سے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ میری دوسری ملاقات ہے. پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے اس علاقے میں مجھے دعوت دی، میں نے انکار نہیں کیا، حاضر ہوا ہوں. اسٹیج پر معززین کی، علماء کی، مشائخ کی بڑی تعداد موجود ہے، سب کے نام بھی نہیں جانتا. اللہ تعالی ان سب کو سلامت رکھے، ان سے اہل سنت کو نفع کثیر پہنچائے. میں دعا لینے کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ تعالی ان تمام علماء و مشائخ کو، ان کے فیضان کو اور زیادہ وسعت عطا فرمائے. تقریریں انہی کی ہوں گی. مجھے شاید ذائقہ بدلنے کے لیے غلام دستگیر شاہ صاحب نے بلایا ہے. میرے اندر اب وہ جوش جذبہ بھی نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں. آپ لوگ دیسی گھی کھاتے ہیں، میں کراچی کے دھوئیں پہ پلا ہوں. تمہارا محبت سے کچھ باتیں کروں گا. حضرت مفتی صاحب انصر القادری صاحب موجود ہیں، فاضلانہ عالمانہ بیان آپ ان کا سنیں گے. پہلی بات، اللہ تعالی کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. یہ کمزوری ہے، اسی کے نتائج بھگت رہے ہیں. اگر اس کی بھی مان لیتے تو آپ سارے ولی ہو جاتے. جنہوں نے مانا ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. ایک ذہن میں بات بٹھا لیجئے، آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے. اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت، آواز آئے، بولنے پہ ابھی ٹیکس نہیں لگا. میں سبحان اللہ بھی نہیں کہلواؤں گا، خود کہیں گے. اپنے ذوق کے لیے کہلوانے کا کوئی ثواب نہیں، اللہ کو راضی کہنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب ہے. اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے ولی بنائے کیوں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی پیارا، ولی کے معنی مددگار. دوست ہی پیارا ہوتا ہے، دوست ہی مددگار ہوتا ہے. ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے مددگار. جب رب کو کسی کی ضرورت ہی نہیں
تو پھر اس نے ولی کیوں بنائے؟ سوال ہے۔ اور اللہ نے بیکار کوئی چیز بنائی نہیں، تو اس نے ولی بنائے کیا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے؟ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمیں ولیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اور رب کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ یہ مسئلے آپ سنتے رہتے ہیں۔ گاؤں والوں کو سمجھاؤں، روٹی کھاتے ہو؟ چلو جو کھاتے ہیں انہوں نے آواز لگائی، باقی کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کھایا کرو روٹی، بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ روٹی کھاتے ہو؟ اچھا، روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ۔ بالکل صحیح جواب۔ آٹا لو، پانی ڈالو، گوندھ لو، پیڑا بنا لو، ہاتھ سے یا بیلن پہ پھیلا کے آگ پر ڈال دو، روٹی پک جائے گی؟ آپ کہہ رہے ہو نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی آگ پکاتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں پکے گی، کیوں؟ آٹا کمزور ہے، اس کے مقابلے میں آگ کی طاقت زیادہ ہے، وہ اس کو جلا دے گی۔ آپ کو روٹی چاہیے، پکاتی آگ ہی ہے، کوئی اور چیز پکاتی نہیں ہے۔ کیا کریں؟ سمجھداروں نے بتا دیا کہ آٹے اور آگ کے درمیان توے کا وسیلہ لے لو، توے کا وسیلہ لے لو۔ اب توے کے دو رخ ہیں، ایک آگ کی طرف، ایک روٹی کی طرف۔ ایک طرف سے آگ کی گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے، درمیان سے نکال دو، روٹی نہیں ملتی۔ بلا تشبیہ، بغیر وسیلے کے روٹی نہیں ملتی، رب کیسے مل جائے گا؟ نعرہ غوثیہ۔ مجھے اتنا پتا چل گیا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو اب میں اس ضرورت کا انکار کروں تو کیا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ آپ سب کہہ رہے ہو نہیں، تو پھر عرس مناتے ہیں تو غلط نہیں کرتے، ان کے در پہ آتے ہیں تو غلط نہیں کرتے، ان کو اللہ سے ملانے والا سمجھتے ہیں تو غلط نہیں کرتے۔ یہ بنیادی بات جب آپ نے سمجھ لی تو اب کوئی کہے کہ بابے کچھ نہیں ہوتے تو تیرا بابا نہیں ہے، تو رو اپنے نصیب کو، تو رو اپنے نصیب کو، تیرا کوئی نہیں ہے۔ رب نے ہمارا داتا بھی بنایا ہے، ہمارا غوث بھی بنایا ہے، ہمارا خواجہ بھی بنایا ہے۔ بہت سادی سادی باتیں کرنی ہے نا، میں نے کہا نا عالمانہ بیان آپ بعد میں سنیں گے، میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کچھ باتیں سکھانے کے لیے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرا رب بے پرواہ ہے، غنی ہے مگر کریم ہے، غنی ہے مگر کریم ہے۔ اس نے اپنے نبی کی امت کو نوازنا ہے، اس نے اتنے ولی بنائے ہیں، لگتا ہے بخشے جانے والے کم ہیں، بخشوانے والے زیادہ ہیں، لگتا ہے، دعویٰ نہیں کر رہا۔ یہ اللہ والے ہمارے محسن ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ ساری تقریر یہاں ہو جائے گی۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ کوئی چولا، زلفیں، کوئی خاص رنگ کی ٹوپی، کوئی لاٹھی، کوئی بڑے قسم کا بورڈ نہیں۔ نشانی یہ علماء بیان کرے، ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض ہو جائے۔ رب فرماتا ہے
اپنے ولیوں کی نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی دو نشانیاں ہیں، وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ بس یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے صحیح عقیدوں کا، عقیدے جس کے صحیح وہ ایمان والا، جس کے عمل صحیح وہ تقوی والا۔ اس کے علاوہ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، دل کے سارے راز بتا دے، وہ ولی ہو سکتا؟ اونچی زور سے کہیے۔ یہ جعلی پیروں نے ولایت کے نام پر شعبدہ بازوں نے آپ کو شاید یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، وہ یہ کہہ کے حاضری ہوتی ہے، سواری آتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، الہام ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے بورڈ لگا کے کاروبار کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کاروباری اشتہاری لوگ ولی اللہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مزاروں پہ جانا بالکل صحیح بات ہے۔ لفظ مزار کے معنی کیا ہے کاش کہ آپ کو معلوم ہوتے۔ چلو آسان کر کے مفہوم بتا دیتا ہوں، زیارت اور ملاقات کی جگہ۔ مزار کا مطلب زیارت اور ملاقات کی جگہ۔ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، مزاروں پہ جانا صحیح، جا کر سلام کرنا صحیح، وہاں پر اس کو مقبول جگہ سمجھ کر دعا کرنا صحیح، صاحب مزار کو وسیلہ بنانا صحیح۔ کوئی سنی عالم آپ کو نہیں کہتا کہ یہ مزار والا خود سے طاقت رکھتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا وہ خود سے کمال رکھتا ہے، کسی نے کہا نہیں۔ مزار پر جا کر چادر چڑھانا ضروری، اونچی کہیے، زور سے کہیے، چادر چڑھانا جائز مگر ضروری۔ ضروری سال میں ایک چادر چڑھا دو، باقی جس جس کا شوق ہے چادر چڑھانے کا اتنے پیسے کا کپڑا لو، کسی مستحق کو دے دو، ایصال ثواب صاحب مزار کو کر دو، تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ یا رسول۔ کسی نے کبھی کہا کہ دھاگا باندھو، کلائی پہ دھاگا باندھو، مزار پہ دھاگا باندھو، تالا لگاؤ، یہ حرکتیں کسی عالم نے سکھائیں؟ اونچی۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے، اہل سنت کے کسی عالم نے اس کی تائید کی؟ اونچی کہیے، نہیں۔ آج آپ کی بعض غلط رسموں کی وجہ سے غیروں نے ہم پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ ہم میں سے کوئی سنی کسی مزار کو سجدہ نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کو کریں گے شرک ہوگا، تعظیم کا سجدہ کسی کو کریں گے حرام ہوگا۔ ہم اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردے کو سجدہ کرتے نہیں۔ ہم نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ سامنے والی میت کو ہے، ہم نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے، قبر کو کہاں سے کریں گے؟ ہم قبر پجاری نہیں ہیں، ہم قبر پجاری۔ اونچی۔ چلو سمجھانے کے لیے بات کروں، آپ کو سمجھ آ جائے، موٹی عقل والا بھی سمجھ لے۔ مشہور ہے پروانے کو عشق ہے شمع سے، پروانے کو عشق ہے، ایسا ہی کہتے ہو نا؟
परवाना मौत कहते हो, शमा को आप लाइट लैंप कहते हो। कहते हैं परवाने को शमा से इश्क है। मैंने कहा मैं नहीं मानता। कहने लगे क्यों नहीं मानते? मैंने कहा जब शमा बुझी हुई होती है परवाना नहीं आता। परवाना वो जब रोशन होती है तब आता है। पता चला परवाने को शमा से नहीं उसके नूर से इश्क है। हमें कब्रों से इश्क नहीं, कब्र में सोए हुए अल्लाह वालों से इश्क है। समझ रहे हो बात को? हम कब्र पुजारी नहीं हैं। कब्रों में जो सोए, वरना हर कब्र का हम एहतराम करते, लेकिन जब पता चल जाए ये दाता साहब की कब्र है तो दाता कौन है? अल्लाह वाले हैं। बात निस्बत कहाँ गई? अल्लाह की तरफ। तो ज़हन में रहे ये बातें इब्तिदा में इसलिए की हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों के पास कोई बुनियाद उनकी अपनी असल दुरुस्त नहीं, वरना ऐसी बातें करते। समझ गए हो ना बात? इशारा कर दिया है जो मैंने कहना था। समझने वाले समझ गए। हमारा कहना क्या है? अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आ गई बात समझ में? आगे चले। आयत के जो अल्फाज पढ़े हैं उनमें दो मसले हैं, बस वो सुन लें। तकरीर जो होती है वो फिर पूरी रवानी के साथ, उसमें फिर घड़ी नहीं देखनी पड़ती, टाइम कम है और मेरी कोशिश होगी आप मेरी बातें कम सुने, उलमा की ज़्यादा सुने। तवज्जो। व उबरी उल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हमारे नबी पाक से पहले तशरीफ़ लाए हज़रत ईसा, लक़ब है रूहुल्लाह। उनका बयान अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। हज़रत ईसा ने कहा व उबरी ऊ, सीगा वाहिद मुतकल्लिम का, मैं शिफा देता हूँ। हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं? कहिएगा, बड़ी मेहरबानी, आपको याद हो जाए, तवज्जो रहे। मैं शिफा देता हूँ। अल्लाह कुरान में उनका बयान फरमा रहा है कि हज़रत ईसा कहते हैं मैं शिफा देता हूँ अकमाहा, मादर जाद अंधे को, माँ के पेट से जो अंधा बाई बर्थ ब्लाइंड पैदा होता है उसको मैं शिफा देता हूँ। वल अबरसा, और जिसको बर्स, ये पैचेस, वाइट पैचेस जिसको आप फुलबेरी कहते हैं, फिर कोड़ तक चली जाती है बात, उसको मैं शिफा देता हूँ। वह उह्यी, वही सीगा है, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दे को। वह उह्यिल मौता, ये काम मैं करता हूँ। मादरजाद अंधे को ठीक करता हूँ, बर्स वाले को ठीक करता हूँ, मुर्दे को मैं जिंदा करता हूँ। मगर साथ ही फरमाया बिइज़्निल्लाह, करता मैं हूं अल्लाह की इजाजत से, उसके हुक्म से। उसके हुक्म के बगैर कोई तसव्वुर नहीं। अब एक मसला कोटली मियानी वालों याद कर लो, हम जाती कमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मानते हैं। जाती तौर पर कमाल किसका है? अल्लाह का। मखलूक में जिस किसी को जो कमाल हासिल है वो रब का दिया हुआ है, वो रब का दिया हुआ। रिसालत हो, नबूवत हो, विलायत हो, कुछ आसान करके समझाऊं। आप देखते हैं, पूछ रहा हूं, आप सुनते हैं? जी। सुनने वाले को समीर, देखने वाले को बसीर कहते हैं।
قرآن میں ہے انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا. اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سنتے دیکھتے ہیں، تو سننا دیکھنا تو اللہ کا کمال ہے. پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر آپ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ اسی قرآن میں ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. تو میرا سننا اللہ کا سننا، میرا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ایک جیسا ہوگا؟ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کا کمال ذاتی کسی کے قبضے کنٹرول میں نہیں. میرا کمال رب کا دیا ہوا اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے. جب فرق ہو جائیں تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی یا اور سمجھاؤں؟ چلیں اور سمجھ لیں. ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ بتائیے مجھے، اس کا معنی کیا ہے؟ اسٹیج سے بھی آواز آئی، سامنے سے بھی آئی. اللہ پاک ہے، کپڑے پاک ہے، بدن جگہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ جی یہ پاک ہے، برتن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، بدن پاک، یہ بھی کہتے ہو اور اللہ کو بھی پاک کہتے ہو. لفظ ایک ہے، کیا حقیقت ایک ہے؟ اللہ کا پاک ہونا اس کی شان کے مطابق، میرا آپ کا پاک ہونا ہمارے حال کے مطابق. جب فرق ہو گیا تو پتہ چل گیا بات ایک نہیں. اللہ کا پاک ہونا جس طرح ہے ہم اپنے لیے اس طرح کی بات کرتے، لفظ ایک ہی ہے. صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم آ جائے، جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں تو بات ہی صاف ہو جائے گی. آپ جس ملک میں رہتے ہو اس کو پاکستان کہتے ہیں، ستان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ. تو اگر صرف پاک کہنے سے شرک آتا ہے تو کوئی بچے گا؟ پوچھ رہا ہوں. تو فرق سمجھیں. اللہ کا ہر کمال ذاتی، مخلوق کا ہر کمال رب کا دیا ہوا اور ذاتی برابر نہیں ہوتے. تو جب برابر نہیں تو شرک بھی اونچی. اچھا جی، کسی سے مانگنا، یہ آئے بھائی صاحب، میں ان سے کہوں کہ جی یہ جگ مجھے دے دو، تو میں نے مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا. وہ کہتے ہیں جی نہیں، قرآن کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز. تو پھر آپ سے ووٹ مانگنے کیوں آ جاتے ہیں؟ پھر بڑے بڑے بینر لکھ کے لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو. اس وقت ان کو یہ آیت کیوں یاد نہیں رہتی؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. چور آ جائے پولیس کی مدد، مقدمہ بن جائے وکیل کی مدد، تو جس کی مدد لے لے تیری توحید سلامت رہے. میں یا رسول اللہ یا علی یا غوث پکاروں تو فتوے لگاتے ہو. تمہارے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے. شعر آپ نے سنا ہوگا، پھر سنا دیتا ہوں. سچے مفتی ہے مسائل کے بتانے والے. جو سچا مفتی ہے قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، اس کے فتوے کی توہین دین کی توہین ہے. اس سے بندہ کافر ہو سکتا ہے. سچے مفتی ہے مسائل کے بتانے والے، مفتی وہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے. وہ مفت مفتی ہیں، ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا. میں ان کا ریکارڈ سنبھال کے رکھتا ہوں. آپ کو بتا رہے تھے نا غلام دستگیر صاحب، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. میں نے ریکارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ان کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا جو عورت کو ووٹ دے گا
اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر اسی عورت کا بستہ پکڑ کے چل رہا تھا، ادھر کی آواز تو ادھر کا فتویٰ، ادھر کی آواز تو ادھر کا فتویٰ۔ ہم ایسے مفتیوں سے ڈرتے، ہمیں ایسے مفتیوں کی ضرورت بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ یہاں علماء طلبہ بیٹھے ہیں، مجھ پہ یقین نہیں کرو، ان سے کہو کہ ابریو کے معنی بتا دیں، کیا معنی ہے؟ میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، مادرزاد اندھے کو، برس والے کو، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ نے بندے کو طاقت دی ہے یا نہیں؟ اونچی کہہ دیجئے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت مانیں گے یا نہیں؟ اونچی۔ ولی خود سے ولی ہوتا ہے یا رب بناتا ہے؟ اگر اللہ بناتا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانیں گے یا نہیں؟ ہم اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، جن کو اللہ نے نبی بنایا، جو خود سے بن بیٹھا اس کو ہم مانتے۔ وہ بڑا زور لگا رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا تجھے رب نے بنایا نہیں ہے، لہٰذا ہم مانتے بھی نہیں ہیں۔ اب یاد رکھنا، ولایت حق ہے، ولی ہونا حق ہے، مگر ولی کی نشانی تقوی والا ہو، عقیدے والا ہو، صحیح والا، ورنہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ اور سن لو، کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا، جاہل ہرگز ولی، بول دیجئے، نہیں ہوتا۔ بے علم نہ توا خدا را شناخت، جب وہ اللہ کو خود نہیں پہچانتا دوسرے کو کیا تعارف کرائے گا؟ یاد رکھو، کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ ہوتا نہیں۔ وہ پیر نہیں ہوگا، منگل ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہوگا، وہ منگل یقینی طور پر ہو سکتا ہے۔ اب سن لیں بات، عالم حق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ جو بات میں نے آپ کو یاد کرانی ہے وہ یہ کہ عالم ہی ولی ہوتے ہیں، ولی عالم ہوتے ہیں۔ ہاں، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، ایک تھیوری پڑھاتے ہیں، ایک پریکٹیکل کراتے ہیں۔ درسگاہ میں لفظ پڑھا کے آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں، خانقاہ میں ان پر عمل سکھایا جاتا ہے۔ آ گئی؟ دیکھو نا، فوج کا بھی محکمہ، پولیس کا بھی محکمہ، محکمے ہیں، حالانکہ دونوں کو دیکھا جائے تو پاکستان کے ہیں دونوں، تو آپ کے محکمے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں مولوی اور صوفی اور، تو ہم یہ بات مانتے۔ آپ میں سے مجھے کوئی مولوی کا معنی بتائے گا؟ آپ میں سے پوچھ رہا ہوں، اسٹیج سے نہیں۔ آپ لوگ ویسے ہی داڑھی والے کو مولوی کہہ دیتے ہو، لفظ مولوی کا معنی معلوم ہے؟ یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے۔ مولوی کے معنی مولا والا، مولا والا، اللہ والا۔ مولوی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا۔ آپ کے عرف میں آپ اب ہلکا لیتے ہو، جو مولوی ہو جائے وہ پھر اللہ والا ہو جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو دوسرے رخ پہ لے کے چلوں۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم خود راستہ طے کر سکتے ہوتے، ہم خود منزل پر پہنچ سکتے ہوتے، تو کیا ان کی ضرورت تھی ولیوں کی؟ اونچی اونچی۔ بھئی طریقہ ہے، میں نے آنا تھا کراچی سے کوٹلی میں آنی، مجھے انہوں نے بتایا کہ جی آپ کو اس طرح لاہور آنا پڑے گا، لاہور سے اس طرح گاڑی ہوگی، یہ سڑک ہوگی، یہ رستہ ہوگا، آپ موٹر وے سے آئیں گے تو مرید کے آپ کو اس سے مڑنا پڑے گا، جی ٹی روڈ سے آئیں گے تو یوں۔ یہ مجھے سمجھاتے تھے کہ اس طرح جانا ہے، یہ نشانی آئے گی، یہاں سے مڑنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا، مجھے دھیان رہتا کہ پتہ نہیں میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں، غلط مڑ تو نہیں گیا، کہیں معلوم ہوا جلسہ پہنچنے کے ٹائم کی بجائے جلسہ ختم ہونے پہ پہنچوں، تو مجھے لگا رہتا۔ ایک دوسرا طریقہ تھا کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ تو میں پہنچا دیتا ہوں۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجھے یہ آسان لگا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، انہوں نے جانا ہے، اب مجھے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ ادھر، پتا ہے کہ یہ وہیں جا رہے ہیں بلا تشبیہ، اللہ تعالی کی طرف سب نے جانا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کہتا ہے اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لائے۔ اللہ والے ہیں اللہ کی طرف لے جانے والے، شیطان کے بھی راستے ہیں۔ اب اہدنا الصراط المستقیم قرآن کا حکم ہے، مگر کون ہے صراط مستقیم؟ کس کا نام ہے؟ ساتھ ہی بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے۔ مجھے پکی طرح معلوم ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے منزل تک لے جائیں گے، صحیح راستے پہ لے جائیں گے۔ تو اب میں ان کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں؟ اونچی تو کیوں آئے ہو نیند چھوڑ کر، بسترے چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، سفر کر کے آئے ہو، دریوں پہ بیٹھے ہو، جاگ رہے ہو، لوگوں کو دیکھ رہے ہو، کیوں؟ یقین ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم نے جان لیا اللہ تعالی کی عطا سے یہ لوگ طاقت والے ہوتے ہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب قرآن سے ثابت ہوتا ہے 4 طریقے سے، لیکن جس کو نہ آتا ہو وہ کیا کرے؟ اب اس کو عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص معلوم نہیں ہے تو اس نے یہی کہنا نا بابے نہیں ہوتے، اور تو آ تو صحیح ایک بابے سے مل، تو بھی شاید تجھے رستہ مل جائے گا۔ کوئی نمبری آ جاتے ہیں، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، لوگ کہتے ہیں اس کو بڑے نمبر یاد ہے، میں کہتا ہوں ہے ہی نمبری۔ جو نبی کے لیے یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا تو وہ خود کیا کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، یہ سوشل میڈیا آپ کو دے دیا گیا، آپ لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے شیطانی آلہ ہے۔ آپ کو معلومات نہیں ہے، بچوں نے عقیدے نہیں سیکھے، نتیجہ کیا ہے؟ جو ادھر سے سنتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پہلے کتنے لوگ اچھے تھے، میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جو گھر میں 11ویں کرتی تھیں، جو میلاد مناتی تھیں، جو ایصال ثواب کرتی تھیں، بچوں کو پتہ ہوتا تھا، جن گھروں میں میلاد ہوتا تھا ان کو پتہ ہوتا تھا۔ آج ہمیں کچھ معلوم اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، عقیدے سکھانے کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ کو لچھے دار باتیں پسند ہیں، کھری کھری باتیں بھی سننا آپ پسند۔ مجھے بتاؤ کل کو مر گئے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ مر جائے تو کرنا کیا ہے؟ پھر مولوی کے پاس جس کو ساری عمر گالیاں دیتے، مولوی صاحب میرا ابا فوت ہو گیا کی کراں؟ وہ کہیں گے جی ان کو غسل دو، وہ کہتا مجھے غسل کرنا نہیں آتا، ان کو کیسے دوں؟ وہ غسال بھیج دیتے ہیں، چلو جی آئے غسل دے دیا، کفن میں کتنا کپڑا لگنا ہے، کیسے پہنانا ہے نہیں معلوم، وہ بھی تیار ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، لوگ آ گئے، بچہ پیچھے کھڑا ہے، اس کو نہیں پتا کیا پڑھنا ہے۔ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ چلو جی لوگ آ گئے، شامل ہو گئے، اس کے بعد گھر والے قبرستان تک چلے گئے، دفنا دیا، سارے لوگ واپس چلے گئے، بچہ کھڑا ہے باپ کی قبر کے پاس، بابا تو نے میرے لیے بڑا خرچہ کیا، مجھے بہت کھلایا پڑھایا سر، لیکن کچھ نہیں معلوم اس کو کرنا کیا۔ وہ کہتا بابا میں نے پرائمری کا ثواب تجھے بخشا۔ فائدہ ہوگا باپ کو؟ نہیں باپ کی محنت زیادہ ہے، میں نے میٹرک کا امتحان جو پاس کیا وہ بخشا، باپ کو فائدہ ہوگا؟ اونچی بی اے، ایم اے، فیلوشپ، پوسٹ گریجویٹ ڈگری نہیں، اسی بچے کو سکھایا ہوتا سورہ فاتحہ کس طرح پڑھتے ہیں، اسی بچے کو سکھایا ہوتا سورہ اخلاص کتنی بار پڑھ کے بخشتے ہیں، تیرا بھی بھلا ہوتا، تیرے باپ کا بھی بھلا ہوتا۔ نہ میں ڈاکٹر بننے کا مخالف، نہ میں بیرسٹر بننے کا مخالف، نہ انجینئر بننے کا مخالف، نہ کمپیوٹر کا مخالف، لیکن پہلے مسلمان تو بنو۔ آج کی جو نئی سازش ہے سن لو، علماء اور عوام کے درمیان خلیج، دراڑ ڈال دو،
मौलवियों को करो बदनाम, लोगों का मौलवियों से उलमा से रिश्ता कमज़ोर करो, मौलवियों से ऐसी बातें करवाओ लोग कहें कि जी इनकी तो एक बोली नहीं है, नतीजा ये होगा ताल्लुक़ टूटेगा, अमल कमज़ोर होगा, मौलवियों से राब्ता नहीं होगा, बंदे अपनी मर्ज़ी करेंगे, जब अपनी मर्ज़ी करेंगे तो ना दीन रहेगा ना उसका काम रहेगा। ये नई साजिश आई हुई है और आप इसके शिकार हो रहे हैं। ये बातें आपको जो सुना रहा हूँ दर्द से सुना रहा हूँ। ये जो सोशे छोड़े जाते हैं कहीं अहले बैत के खिलाफ, कहीं सहाबा के खिलाफ, ये 1400 साल में जो मसले नहीं थे आज क्यों हो रहे हैं? जिन बातों पे उम्मत का इजमा है, सारे जमा हैं, आज उनको नए सिरे से उठा के बहसें करना, इसका मकसद क्या है? आपके ईमान को बिगाड़ना। तो उन लोगों से कह दो हमें नई तहकीक की ज़रूरत, हमें नए जो मुहक्किकीन के नाम पे मुतजद्दिदीन आ रहे हैं इनकी ज़रूरत। हम सलफ़ सालिहीन के तरीक़े पे रहेंगे, गौसे आज़म के तरीक़े पर, दाता साहब के तरीक़े पर, ख्वाजा गरीब नवाज के तरीक़े पर, बाबा फरीद के तरीक़े पर। चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरावर्दी हो या कादरी हो, वो सारे हमारे इमाम हैं। जिसका अकीदा दुरुस्त, जो नबी का सच्चा गुलाम है, वो मेरा तुम्हारा इमाम है। आ गई बात समझ में? मैं अहले बैते नबूवत में से किसी एक फर्द की मामूली सी बेअदबी बर्दाश्त कर सकता, मैं सहाबियों में से किसी एक सहाबी के खिलाफ हल्की सी बात सुन सकता, खत्म। जो इसके खिलाफ बात करे हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो भले से कितने अलकाब लगा कर आए, कितना बड़ा बन के आए, हमारे लिए कोई हैसियत रखता। बात समझ में आ गई? ये हमारे स्टेज जिम्मेदार है। अगर यहां से कच्ची बात जाए तो फिर हमारा यहां बैठना बेकार है। हमें जिम्मेदारी से आप लोगों को बताना है, अपने अकीदों की हिफाजत करो, अपने अकीदों की। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, नारे लग रहे हैं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदा। मुझे खुशी हो रही है, नारे लग रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मगर इन नारे लगाने वालों की जिंदगी में कोई तब्दीली तो नजर आए। नारा लगाए कोई गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। मगर वो झूठ बोलना ना छोड़े, वो मिलावट करना ना छोड़े, वो सही बात करना शुरू ना करे, तो बताइए क्या वाकई गुलाम रसूल है? मालूम हुआ नामूसे रिसालत के लिए रैली निकली तो हजारों आदमी आ गए, मगर पूरी सड़क पर एक जगह खालिस दूध ना मिले तो कैसे मुसलमान हो यार? दफ्तर का टाइम 9 बजे शुरू होता है, 11 बजे जाओ और जाकर भी काम ना करो तो तनख्वाह हलाल किधर से हो गई? शौहर हो के बीवी का हक अदा ना करे, बीवी शौहर का ना करे, माँ बाप औलाद का, औलाद माँ बाप का, कहां के मुसलमान हैं हम? आपने कभी सोचा हम लोग हेरा फेरी मिलावट के बादशाह बन गए? अदालत में हमारा नंबर सबसे नीचे आ गया। आज फलस्तीन के मुसलमानों को जरूरत है, सिवाय मुजम्मत के बयानात के क्या कर रहे हैं हम? अगर काबे पे हमला होता तो यह सऊदी अरब का मसला होता या पूरी उम्मत का मसला होता? तो किबला अव्वल का मसला सिर्फ फलस्तीन का मसला क्यों है? वो पूरी उम्मत का मसला क्यों नहीं है? कहां 40 मुल्कों की फौजें कि जी राहील शरीफ को उनका कमांडर बनाया गया है? कहां है वो 40 मुल्कों की फौजें? मुसलमान क्यों ऐसा हो गया? हदीस तो ये बताती है कि जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। मुसलमान मिलकर एक जिस्म की तरह है, एक को तकलीफ हो सब दर्द महसूस करें। हमारा क्या हाल है? हम कहते हैं वहां हो रहा है, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं जी, हमारे तो मैच हो रहे हैं।
ہمارا تو ہلا گلا ہو رہا ہے، موسیقی کے پروگرام ہو رہے ہیں، ٹی وی پر آ رہا ہے، ہنسنا منع ہے، پروگرام تفریح کر رہے ہیں. کیا ہم واقعی غلام رسول ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ حرام حلال میں تمیز کریں، یہ خاصوں کے لیے تو یہ ہے کہ شبہ سے بھی بچیں، شک سے بھی بچیں. یہ تقوی والے لوگ، آپ فرض پورے نہیں پڑھتے، وہ نفل کوئی نہیں چھوڑتے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کون ہے جو کہے اس سے محبت نہیں؟ ان کے بیٹے حضرت علی اوسط، اس نام سے آپ ان کو نہیں جانتے، ان کا لقب ہے زین العابدین. کیوں کہتے ہیں ان کو زین العابدین؟ عبادت کرنے والوں کی زینت، روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کہاں ہے سید آج کے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کو سب کچھ معاف ہے؟ کیا وہ مستثنا ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا. جن کا عرس ہے صاحب عرس، نام کیا ہے؟ فیض محمد. کیا نام ہے؟ اونچی کہو. نام کچھ نہیں بتا رہا آپ کو؟ کچھ نہیں بتا رہا؟ کوئی نبی کا فیض تھا نا جس نے آج چمکایا ہوا ہے. انشاءاللہ. کیا فیض ہے ان کا؟ روحانیت ہے، شریعت کی پابندی ان کا فیض ہے، اخلاق کا عمدہ ہونا ان کا فیض ہے، لوگوں سے ہمدردی کرنا ان کا فیض ہے. سال میں ایک دن آ کے ان کی یاد منا لی، باقی سارا سال پتہ نہیں، تو کیا پھر واقعی مرید ہیں؟ اونچی کڑوی باتیں کی ہیں تھوڑی سی میں نے. فضائل اولیاء کی شان آپ سن لینا، آپ کو بتائیں گے. میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا آپ کا، میں بہت مختصر کر کے صرف 2-3 باتیں سنائی ہیں آپ کو. اب ایک آخری بات کر لوں، 2 باتیں آپ نے سن لی. تیسری بات، مجھے یہ بتاؤ، جب آپ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو کیوں دیتے ہو؟ اس سے اپنی نسبت جوڑتے ہو تو کیوں جوڑتے ہو؟ کہ یہ پار لگائے گا. یہ پار اور وہ خود پار لگنے والا نہ ہو تو ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ جس کی نبی سے دوستی صحیح ہو، جس کا نبی سے تعلق صحیح ہو. اگر اس کا تعلق صحیح نہیں ہے تو وہ میرا تمہارا پیر ہو سکتا. اب میں آپ کو محبت کی ایک بات میرے منہ پر آ گئی ہے، جس کو لطف آئے گا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، لوگ 11ویں شریف منا رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک شخص مرید ہوا نیا، اس کے سامنے اس دن غوث پاک کی 5000 افراد نے بیعت کی. وہ نیا مرید ہوا تھا، اس کے منہ سے نکلا، ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ غوث پاک سے پوچھ رہا ہے، ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ میرے غوث پاک کا جواب ہمارے لیے تعلیم. فرمایا میں تو ہر ایک کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دے دیتا ہوں شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے. وہ لوگ تھے عاجزی والے، کرنے والے. سمجھ آئی؟ ایک بزرگ تھے، وہ پھل بیچا کرتے تھے، فروٹ کہتے ہو انگلش میں، پھل. ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لاتا تھا تو اس کو بھی پھل دے دیتے ہیں، واپس نہیں کرتے تھے کہ تیرا پیسہ جو ہے کھوٹا ہے سکہ. اب تو سکے ہوتے نہیں، پہلے لوگوں کو پتہ ہے سکے ہوتے تھے، گھس جاتے تھے، کہتے تھے کھوٹا ہو گیا. انہوں نے ایک الگ ڈبہ رکھا تھا، اس میں وہ کھوٹے سکے ڈال دیتے تھے. بیچتے تھے پھل، جو صحیح لیتے تھے وہ صحیح، کوئی کھوٹا بھی دے جاتا تھا، رکھ لیتے تھے. ان کی وفات کا وقت آیا، بچوں سے کہا میرا وہ کھوٹے سکوں والا ڈبہ لاؤ. وہ لائے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا یا اللہ تیرے بندے میرے پاس آئے کھوٹے سکے لے کر، تیرے بندے میرے پاس آئے کھوٹے سکے لے کر، میں نے کسی کو موڑا
یا اللہ آج میں تیرے پاس کھوٹے عمل لے کے آ رہا ہوں، تو بھی مجھے موڑنا۔ یہ تعلیم ہے۔ ہم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں سیدھی راہ چلائے گا، ہم اس کے پابند ہوتے ہیں۔ مرشد کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے، وہ دین اور جو سنت کے احکام ہیں ان کے مطابق سکھاتا ہے۔ اگر وہ خود پابند نہیں ہے تو پھر تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ نے ہاتھ دیا تو ہاتھ دینے کے بعد اس کا کہنا ماننا ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ جواب دیں، باقی بڑے شوق سے چپ رہے۔ پیر کا کہنا ماننا ہے یا نہیں؟ ماننا ہے۔ اب جتنے آئے بیٹھے ہو، اس دربار سے وابستہ ہو یا کسی اور اللہ والے سے، اپنے آپ سے پوچھو آپ کہنا مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو تو پھر فیض کے طلبگار کیوں ہوتے ہو؟ جی فیض نہیں ملا، پہلے اپنی حالت تو دیکھو، اپنے آپ کو سچا بناؤ۔ جب آپ سچے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ بیڑا، نسبت سچی ہوگی تو پھر خالی کوئی جانے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ سنو، قیامت کا دن ہوگا، خوشی کی بات سنا دوں۔ نفسی نفسی، میری جان میری جان، مجھے اپنی پڑی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی، بس میرا کام ہو جائے، میرا کام ہو جائے۔ ایسے میں اللہ کے پیارے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں میرے لیے روکھی سوکھی کھائی، موٹا جھوٹا پہنا، صبر کیا، برداشت کیا، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ فرمائے گا مانگو۔ مفہوم بتا رہا ہوں، پورے لفظ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں کھانے کو زیادہ نہیں ملا، دوسروں کو 70 حوریں دینی ہے تو ہمیں 700 دے دے، جنت میں کوئی بڑا پلاٹ دے دے، کارنر کا دے دے، ویٹس اوپن دے دے، ہیں کوئی یہ سمجھتے ہو گے آپ ایسا کہیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے یا اللہ اس میدان محشر میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ بھلائی کی، اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ اور ان کو لے آؤ ساتھ، ان کو پہچان کر ساتھ لے آؤ، وہ پھیل جائیں گے۔ آگے سے ایک کہے گا السلام علیکم، حضرت صاحب پہچانا آپ نے؟ آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بس اتنا کام کیا۔ دوسرا کہے گا حضرت صاحب میں نے زیارت کی تھی آپ کی۔ تیسرا کہے گا میں نے واز سنا تھا آپ کا۔ کوئی کہے گا میں نے وضو کروایا تھا، کوئی کہے گا میں نے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ سب کو لے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ لوگ ہیں۔ فرمائے گا اللہ جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ فائدہ ہے یا اللہ؟ انشاءاللہ یاد رکھو یہ نسبت کام آئے گی یا نہیں؟ کب؟ جب ایمان سلامت ہوگا۔ جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا اللہ ربی، ربی اللہ، میرا رب۔ جب کہہ دیا اللہ کو رب مانتا ہے، کوئی اور سوال ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا سوال ہوگا؟ تیرا دین، دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج ہم میرا دین کہیں تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، خیر یہ آپ اشارہ نہیں سمجھیں گے۔ سنیں جی، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا الاسلام و دینی، دینی الاسلام، میرا دین، میرا دین۔ اسلام کے معنی معلوم ہے؟ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ ابھی پوچھوں کہ جی افغانستان کے میچ میں کتنے کیچ چھوڑے تو 10 آدمی بتائیں گے۔ اسلام کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا۔ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے
گردن رکھ دینا سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، ابھی بھی نہیں جان چھوٹی، تیسرا سوال ہو رہا ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل من نبیک، تیرا نبی کون ہے یہ جن کو دیکھ رہا ہے، یہ مرد کامل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول ماضی ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا۔ اس وقت آپ کا امتحان ہوگا۔ پیر نے کیا یاد کرایا ہے؟ کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی، وہ ہمارے جیسے بشر، وہ بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے، نہ اولین میں نہ آخرین میں ان جیسا، کوئی نبیوں میں رسولوں میں بھی ان جیسا نہیں۔ نبی سارے نبی ہیں، نبوت میں برابر ہیں، شان میں برابر نہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ پیر نے، استاد نے۔ اگر یہ سبق یاد ہوگا تو اس وقت جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے۔ انہوں نے سبق پڑھا دیا، تم پوچھتے ہو کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا سب سے اولا اعلیٰ۔ دھیان سے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سب سے مراد ماں سے واللہ، اللہ کے سوا جتنے ہیں سب سے اولا اعلیٰ۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو۔ پوری کائنات میں 6 سمتیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، سب سے، سب ایک ہوتا ہے مسئلہ فضیلت کا، ایک ہوتا ہے افضلیت کا۔ فضیلت کس کو کہتے ہیں، افضلیت کس کو کہتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لے نہیں سکتا، مختصراً بتا دوں۔ یہ 2 بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں یہ اچھے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ان کے فضائل کی بات ہوگی۔ میں بھی کہوں گا آپ مان لیں گے، اس کے لیے دلیل کمزور بھی ہوگی، فضائل میں سنی جاتی ہے، لیکن میں نے ان دونوں میں سے بتانا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول کون ہے، درجے والا کون ہے۔ تو مجھے پکی دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اونچی کہہ رہا ہوں، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، پکی دلیل چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، سب سے۔ کیا مطلب؟ یہ بات کچی نہیں ہے، ساری دلیلیں بتاتی ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ۔ اب افضلیت صحابہ میں صدیق اکبر کا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ لینا، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ بس میں نے ختم کرنا ہے۔ اس نعت کا ایک شعر بہت کم پڑھا جاتا ہے، وہ آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پڑھتے ہیں کبھی کبھی لوگ، لیکن ایک شعر بہت کم پڑھا جاتا ہے، وہ آج سنا دیتا ہوں۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لو، جنہوں نے سنا ذہن میں تازہ کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، ایک حدیث میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہتے ہیں، مور اور لیس جتنے بھی ہوئے، ان کی امتوں نے ان کا کلمہ پڑھا۔ ان کی امتوں نے جب وہ تشریف لے گئے، زمانہ نبوت ختم، ان کا کلمہ بھی ختم۔ اعلیٰ حضرت نبیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اے نبیوں تمہارا کلمہ تمہاری امتوں نے پڑھا ہے، اے نبیوں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو سوال دیکھیں کتنا پیارا، فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، مالک کہہ کے پکار رہے ہیں، نبی ہمارے
مالک، نبی ہمارے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہیں تمہارا نبی بھی تو وہی نہیں جو ہمارا نبی؟ اب سوال کیا ہے تو جواب بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل اعوذ برب الناس وما ارسلناک الا کافتا للناس۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا۔ کوٹلی میں آنے والے کہتے ہیں ہمارا نبی، پنجاب والے کہتے ہیں ہمارا نبی، پاکستان والے کہتے ہیں ہمارا نبی، افغانستان ایران والے کہتے ہیں ہمارا نبی، 200 سے زیادہ ملک ہیں سارے مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، ہوائیں کہتی ہیں ہمارا نبی، فضائیں کہتی ہیں ہمارا نبی، سمندر دریا کہتے ہیں ہمارا نبی، پہاڑ کہتے ہیں ہمارا نبی، آسمان کہتے ہیں ہمارا نبی، فرشتے کہتے ہیں ہمارا نبی، حوریں کہتی ہیں ہمارا نبی، غلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، سب کہتے ہیں ہمارا نبی، اور ان سب کا بنانے والا اللہ فرماتا ہے میرا نبی، میرے نبی جیسا۔ تو نبی سے پیار کرنا ہے، نبی کا وفادار رہنا ہے، وہ پیر قندھاری ہوں یا دنیا کے کوئی بھی ولی اللہ، وہ نبی کے وفادار رہے ہیں تو ولی بنے ہیں۔ آپ نے سچا مرید بننا ہے تو نبی کا وفادار، اگر وفاداری نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر کچھ بھی یہ سبق یاد کرنا۔ میں جو ٹائم مجھے دیا اس سے زیادہ نہیں لے رہا، تقریر میں کرتا ہوں 2.5 گھنٹے بھی کر لیتا ہوں، مگر پہلی بار آیا ہوں، ایک ہی بار میں اتنی کر جاؤں گا تو پھر دوبارہ کون بلائے گا؟ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محبت سے سنا، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو ادب سے پیار سے سننا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، صاحب عرس کی بارگاہ میں التجا کہ ہماری سفارش فرما دیں، نبی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔